عزیز طلباء، میرا نام محمد نواز، میں آپ کا مطالعہ پاکستان کا استاد ہوں۔ بیٹا آج کا ہمارا لیکچر باب نمبر 2 میں سے 3 جون 1947 کا منصوبہ ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی سب سے پہلی ہیڈنگ لارڈ ویول کی ناکامی، لارڈ ویول کی ناکامی، ٹھیک ہے۔ لارڈ ویول بطور وائسرائے نہ تو ویول پلان کو کامیاب بنا سکا اور نہ ہی کابینہ مشن کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ کانگریس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی کوشش میں آدھے کابینہ مشن پلان پر عمل درآمد کی کوشش کی گئی، یعنی صوبوں کے گروپ نہ بنانے اور عبوری حکومت و آئین سازی کے کاموں پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی صوبوں کی جو تقسیم تھی، جو گروپ بنانا تھے وہ نہیں، اور عبوری حکومت و آئین سازی کے کاموں پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ قائد اعظم نے مصلحتاً عبوری حکومت میں تو مسلم لیگ کو شریک ہونے کی اجازت دے دی، لیکن انہوں نے آئین ساز اسمبلی کے اجلاسوں کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ قائد اعظم پورے پلان پر عمل درآمد چاہتے تھے، اس طرح آئین سازی کا عمل جاری نہ ہو سکا، اور جو تعطل پیدا ہوا اس سے مایوس ہو کر حکومت برطانیہ نے نئی راہ اختیار کی، ٹھیک ہے، نئی راہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اقتدار کی منتقلی کے آخری مرحلے پر عمل درآمد کے لیے برطانوی حکومت نے لارڈ ویول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو مارچ 1947 میں وائسرائے ہند بنا کر بھیجا گیا۔ 1947 میں لارڈ ویول کی جگہ کون وائسرائے ہندوستان بن کے آیا؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائسرائے ہند کب بنا؟ مارچ 1947 کو۔ برطانوی وزیر اعظم نے 20 فروری 1947 کو اعلان کیا کہ بر صغیر سے برطانوی راج جون 1947 تک ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہاں بھی سوال دیکھ لیں کہ 20 فروری 1947 کو برطانوی وزیر اعظم نے کیا اعلان کیا؟ یہ اعلان کیا کہ بر صغیر سے برطانوی راج جون 1948 تک ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اگلی ہیڈنگ ہے سیاسی قائدین سے مذاکرات، سیاسی قائدین سے مذاکرات۔ برطانوی حکومت نے آخر کار اپنے اقتدار کی بساط لپیٹنے کے لیے حتمی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ برطانوی وزیر اعظم نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو واضح ہدایت دے کر بر صغیر بھیجا، جس نے آتے ہی بڑی جماعتوں کے اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کی اور مذاکرات کی، اور دیسی ریاستوں کے راجاؤں اور نوابوں سے ملا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ تقسیم کے علاوہ کوئی اور حل تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ تقسیم کے اصول کیا مقرر کیے جائیں۔ کانگریسی رہنما بھی ایک کے بعد دیگرے دو قومی نظریے کو حقیقت سمجھنے لگے، جو کہتے تھے کہ ہندوستان میں بر صغیر میں رہنے والے سارے ایک قوم ہیں۔ بعد میں وہ بھی یعنی ہندو بھی اس بات کو سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ بر صغیر میں رہنے والے ایک قوم نہیں ہے بلکہ متعدد قومیں ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے نہرو خاندان سے ذاتی تعلقات تھے۔ کانگریس کے دیگر رہنما بھی ماؤنٹ بیٹن کو اپنا ہمدرد اور دوست خیال کرتے تھے۔ تقسیم کو ناگزیر سمجھتے ہوئے اب ماؤنٹ بیٹن سے مل کر کانگریس نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے مل کر سازش تیار کی گئی کہ تقسیم کا عمل اس طرح مکمل ہو کہ کٹا پھٹا، غیر متوازن اور کمزور پاکستان تخلیق کیا جائے، جو کہ جلد ہی بھارت کا حصہ بننے پر مجبور ہو جائے۔ ماؤنٹ بیٹن نے اپنے ذاتی عملے کی مدد کے ساتھ دونوں ممالک کی حدود کا تعین کرنے کے لیے بنیادی اصول ترتیب دینا شروع کر دیے۔ اس نے کانگریسی لیڈروں کو در پردہ یقین دلایا کہ تقسیم کا عمل کانگریس کی مرضی کے مطابق ہوگا اور ان کی شرائط کو فوقیت دی جائے گی۔ یہ ایک سازش کا نتیجہ تھا کہ کانگریس کے اہم لیڈر تقسیم کی مخالفت، یعنی جو پہلے تقسیم کی مخالفت کر رہے تھے، اب وہ تقسیم کی مخالفت سے گریز کرنے لگے۔ کانگریس سے ملی بھگت کے نتیجے میں تیار ہونے والے منصوبے کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن لندن لے گیا اور برطانوی حکومت کی توثیق حاصل کر لی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے کل جماعتی کانفرنس کا انعقاد۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے لندن سے واپسی پر ایک کل جماعتی کانفرنس بلائی، جس میں قائد اعظم لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، پنڈت نہرو، سردار پٹیل، آچاریہ کرپلانی اور بلدیو سنگھ نے شرکت کی۔ وائسرائے ہند نے کانفرنس میں تقسیم کے منصوبے کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کی۔ بعد ازاں ہر جماعت کے رہنماؤں سے علیحدہ ملاقاتیں کیں، ٹھیک ہے جی۔
علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کی. جی بیٹا، تو 3 جون 1947 کو کانفرنس کا دوسرا اجلاس منعقد ہوا اور تمام رہنماؤں نے منصوبے کی منظوری دے دی. اگرچہ مسلمانوں سے بد عہدی کی گئی تھی اور کانگریسی لیڈروں کی خوشنودی کے لیے منصوبے میں ناانصافیوں سے کام لیا گیا تھا، لیکن قائد اعظم نے اس کے باوجود بادل ناخواست سمجھنا چاہتے ہوئے منصوبے کو قبول کر لیا. دونوں بڑی جماعتوں کے نمائندوں نے ریڈیو پر تقاریر کی. ٹھیک ہے بیٹا، یہ ایک الگ سوال ہے کہ کل جماعتی کانفرنس میں دونوں بڑی جماعتوں کے رہنماؤں نے کس چیز پر تقاریر کی؟ ریڈیو پر. ٹھیک ہے، اور قائد اعظم نے اپنی تقریر کس نعرے پر ختم کی؟ پاکستان زندہ باد کے نعرے پر ختم کی. ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ تھا ہمارا 3 جون 1947 کا منصوبہ جو ہم نے پڑھ لیا. اب ہوم ورک کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، سوال نمبر 14، ایکسرسائز کا سوال نمبر 14. 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت کل جماعتی کانفرنس کا انعقاد بیان کیجیے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ جو ہیڈنگ دی ہوئی ہے یہ دیکھیں، کل جماعتی کانفرنس کا انعقاد، یہ پورا پیرا. ٹھیک ہے، یہ پورا پیرا اس کو ہائی لائٹ کر لیں اور دیکھ لیں بیٹا، انڈر لائن کر لیں. ٹھیک ہے، اس کو یاد کریں. اور اس کے بعد اگلا سوال ہے، یہ پیج نمبر 39 پہ ہے، نوٹ کر لیں، پیج نمبر 39 پہ. اضافی سوال، ماؤنٹ بیٹن خاندان کے نہرو خاندان سے کیسے تعلقات تھے؟ ٹھیک ہے بیٹا، یہ پیج نمبر 39 کی دوسری سطر دیکھیں بیٹا. ماؤنٹ بیٹن اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے نہرو خاندان سے ذاتی تعلقات تھے. ٹھیک ہے، آخری سوال دیکھیں، کل جماعتی کانفرنس کے شرکاء کے نام لکھیں. 39 پیج نمبر بیٹا. ٹھیک ہے، یہ جو ہمارا شارٹ سوال ہے ایکسرسائز کا سوال نمبر 14، اسی میں سے بیٹا یہ پہلی سطر دیکھیں، اس کا اینڈ دیکھیں. لیاقت علی خان قائد اعظم، سردار عبدالرب نشتر، پنڈت نہرو، سردار پٹیل، آچاریہ کرپرانی اور بلدیو سنگھ. ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جو مکمل ہوا. اس میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میرا ٹیکسٹ میسج کے ذریعے، کال کے ذریعے رابطہ کریں، آپ کی رہنمائی کی جائے گی. والسلام.